بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہزاد نے اپنی 78 سالہ بوڑھی ماں کو کراچی مویشی منڈی جانے والے ٹرک پر سوار کیا اور ڈرائیور سے کہا کہ اس بڑھیا کو کسی جنگل بیابان میں چھوڑ دینا یا پھر کسی نہر میں پھینک دینا۔ پچھلے کئی سال سے بیمار بستر پر پڑی ہے، نہ یہ مرتی ہے نہ ہی اس کے علاج کے پیسے میرے پاس ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے جان چھڑوانے کے لیے ڈرائیور کی جیب میں 10,000 روپے ڈالے اور اس سے بار بار اس بات کی تاکید کی کہ ایسا نہ ہو کہ بڑھیا پر تمہیں ترس آ جائے اور کراچی سے واپسی پر یہ تمہارے ساتھ ہی واپس آ جائے۔ ٹرک ڈرائیور نے اسے تسلی دی اور شہزاد کی ماں کو جانوروں کے ساتھ کس کر باندھ دیا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہونے کے بعد اس نے جانوروں کو چیک کیا اور ساتھ ہی شہزاد کی ماں کو دیکھا تو وہ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے بڑھیا کو پانی پلایا تو بڑھیا نے ٹرک ڈرائیور سے کہا کہ بیٹا، ایک احسان تو نے مجھے پانی پلا کر ہی دیا، ایک احسان اور بھی کر دو، مجھے کسی جنگل میں چھوڑنے کی بجائے کراچی میں مزار قائد کے سامنے اتار دینا۔ ڈرائیور کو بڑھیا پر ترس آیا۔ اس نے کراچی جا کر بڑھیا کو قائد اعظم کے مزار کے سامنے اتارا تو اس نے فوراً ایسا کام کیا کہ ویکنڈ پر وقار ہاسٹل سے واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا کہ راستے میں تیز بارش ہو گئی۔ اتنی تیز بارش میں اس کے لیے سفر کو جاری رکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ ایک شاپ پر رک گیا جبکہ دن غروب ہو چکا تھا۔ رات کو گاؤں کے ویران راستے پر سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسی واردات ہو چکی تھی جس میں مسافروں سے موبائل فونز اور موٹر سائیکل چھینے گئے تھے، اور وقار کا والد غفور صاحب ان تمام حالات سے بخوبی آگاہ تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے بیٹے وقار کو مشورہ دیا کہ گاؤں آنے کی بجائے آج رات اسی شہر میں قیام کر لو۔ وقار نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، اس شہر میں تو مجھے کوئی نہیں جانتا، میں یہاں کیسے رہوں گا؟ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے ایک دوست کا نمبر دیا جس کا نام شکیل حیدر تھا، اور اس نے اپنے دوست کو بھی کال کر کے کہا کہ میرا بیٹا آپ کے گھر کے قریب ہی بس سٹاپ پر کھڑا ہے اور تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے بس سٹاپ سے خود ریسیو کرو۔ شکیل حیدر نے وقار کو بس سٹاپ سے ریسیو کیا۔ آج رات اس نے شکیل حیدر کی بیٹھک پر گزاری۔ زیادی رات کا وقت تھا۔ اسے کسی عورت کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ کافی پریشان ہوا، بیٹھک سے باہر آیا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج چکے تھے۔ وہ اس آواز کا تعقب کرنے لگا۔ ساتھ والے گھر کی کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر سنا تو کوئی عورت رو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی تکلیف میں ہے۔ اس کے دل میں آیا کہ اس عورت کی مدد کرے، لیکن وہ مجبور تھا۔ ایک تو وہ اس شہر میں نیا تھا، دوسرا مین گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ اب وہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ صبح اس نے شکیل حیدر سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ بیٹا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھ والے گھر میں 2 بھائی بہنیں رہتے ہیں۔ بھائی کا نام نصیر عباس ہے اور اس کی بہن کا نام افشاں۔ نصیر صاحب کی بچی بیمار تھی، شاید وہی درد سے رو رہی ہوگی۔ بیچارہ اپنی بچی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کے پیروں پر چھالے نکل آئے جس کی وجہ سے نہ وہ سکول جا سکتی ہے بلکہ گھر گھر کے صحن میں بھی چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ اس نے شکیل حیدر کے گھر ناشتہ کیا اور پھر صبح ہوتے ہی اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں وہ یہی بار بار سوچ رہا تھا کہ اس کے کان بھلا کیسے دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ وہ کسی بچے کی آواز نہیں تھی، بڑی عمر کی عورت تھی شاید۔ اگلے دن واپڈا کا ملازم بجلی کے میٹر کی ریڈنگ کرنے آیا تو اس نے بھی وہی آواز سنی۔ اس کا نام سرور تھا۔ اس نے کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر غور سے سنا، پھر ان کے دروازے پر دستک دی۔ دستک سن کر نصیر باہر آیا۔ نصیر نے دروازہ کھولا، دیکھا تو باہر ملازم کھڑا ہے۔ اس نے کہا، بھائی خیریت؟ آپ نے دروازے پر دستک دی۔ واپڈا کے ملازم نے کہا کہ بھائی، مجھے آپ کے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی ہے، میں پریشان ہوا اور وہی پوچھ رہا تھا، سب خیریت ہے؟ گھر میں کون بیمار ہے؟ نصیر نے یہ سنا تو اسے غصہ آیا۔ اس نے ملازم سے کہا کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، جس کام کے لیے آپ یہاں آئے ہیں وہی کریں اور یہاں سے چلتے بنیں۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے۔ آپ یہاں سے جائیں ورنہ مجھے پولیس کو کال کرنا پڑے گی۔ سرور نے جب نصیر کے تیور دیکھے تو کہا، بھائی کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری بات آپ کو بری لگی ہے تو۔ آپ نے پچھلے مہینے میں بل کی ادائیگی نہیں کی، اس مہینے کے آخر تک بل دے دیجیے گا ورنہ آپ کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا۔
یہ کہتے ہوئے سرور وہاں سے واپس چلا گیا، مگر وہ چپ بیٹھنے والا بالکل نہیں تھا۔ اس کے دل میں یہ شک بیٹھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور سیدھا پولیس اسٹیشن گیا، تھانے دار سے سارا معاملہ ڈسکس کیا تو تھانے دار نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو محلے والوں میں کوئی نہ کوئی تو میرے پاس شکایت لے کر ضرور آ جاتا، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات کسی نے مجھے نہیں کی، اور آپ کو پتہ نہیں کہاں سے الہام نازل ہوا۔ سرور تھانے دار کو اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ نصیر نے گھر میں کسی عورت کو قید کیا ہوا ہے، اسے اغوا کیا ہوا ہے، جبکہ تھانے دار کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ نصیر تو ایک شریف آدمی ہے، کبھی کسی محلے دار نے اس کی شکایت نہیں کی، اس کا اپنا کریانہ سٹور ہے، سارا دن وہ وہیں پر رہتا ہے، شام کو گھر واپس آتا ہے، بچے اس کے اسکول میں پڑھتے ہیں، اس کی بیٹی بیمار رہتی ہے، شاید آپ نے اس کی بیٹی کی آواز سن لی ہوگی۔ لیکن سرور نے کہا نہیں، وہ کسی بچی کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایک میچور عورت کی آواز تھی۔ یہ سن کر تھانے دار کو غصہ آیا، اس نے سرور سے کہا کہ آپ واپڈا کے ملازم ہیں، آپ کا تعلق اس شہر سے بھی نہیں ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی جو آپ فرما رہے ہیں تو شہر کا کوئی آدمی، اس کا کوئی ہمسایہ، کوئی تو میرے پاس آتا نصیر کی شکایت لے کر اور مجھے بتاتا کہ نصیر دکان چلانے کے علاوہ اغوا برائے تاوان بھی وصول کرتا ہے۔ سرور نے کہا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ تھانے دار نے اس کو خاموش کرایا اور کہا کہ میرا وقت ضائع مت کرو، پہلے ہی میری زندگی الجھی پڑی ہے اور اوپر سے تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ سرور وہاں سے واپس چلا۔ یہ پریشان تھا کہ میں کیا کروں، وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان آوازوں سے بے چین ہو چکا تھا جن آوازوں کو اس سے پہلے وقار نے سنا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو مسجد میں داخل ہوا، امام مسجد سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ امام صاحب، کسی مجبور شخص کی مدد کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ میاں، یہ ایک ایسا سوال ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ سرور نے کہا کہ امام صاحب، آپ ہی کے محلے میں میں کے گھر کے میٹر کی ریڈنگ کرنے آیا تھا، ساتھ کھڑکی سے مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں، آواز میں بہت درد تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی بہت بڑی تکلیف میں ہے، لیکن جب میں نے گھر کے مالک سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگا، مجھے وہاں سے بھگایا۔ اگر میں وہاں سے واپس نہ آتا تو شاید وہ مجھے مارتا اور شہر کے باقی لوگوں کو بھی جمع کرتا، اس لیے میں نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ امام مسجد نے یہ سنا تو کافی حیران ہوا اور کہا کہ آپ نصیر صاحب کے گھر کے باہر کی بات کر رہے ہیں؟ سرور نے کہا جی، میں اسی کے گھر کے باہر ہی کھڑا تھا۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی، آپ کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق کریں گے، اور اگر ایسا ہوا جو آپ فرما رہے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ عشاء کی اذان تک آپ میرے مہمان ہیں، آج رات میری طرف سے ہی آپ کھانا کھائیں گے، پھر رات کے کسی پہر ہم اس گلی میں جائیں گے، حالات کا جائزہ لیں گے اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی تصدیق کرنے میں کیا برائی ہے۔ یہ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب امام مسجد سرور کے ساتھ گلیوں میں چہل قدمی کرنے لگا، اور وہ جیسے ہی نصیر عباس کے گھر کے سامنے گزرے تو حالات کا جائزہ لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ امام صاحب نے خود کھڑکی کے ساتھ کان لگایا، کوئی ایسی آواز نہیں تھی۔ پھر وہ واکنگ کرتے ہوئے تقریباً آدھا کلومیٹر آگے چلے گئے۔ آپس میں گفتگو جاری رہی۔ واپسی پر دوبارہ امام صاحب نے دوبارہ کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی، لیکن ایسی کوئی آواز نہیں تھی۔ اس کے بعد امام صاحب نے سرور سے کہا کہ میں نے کہا تھا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ سرور اب مایوس ہو چکا تھا، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تھانے دار اس کی بات نہیں سن رہا تھا تو چپ چاپ واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ لیکن تقریباً ایک ہفتہ بعد امام صاحب اس گھر سے گزرے۔ وہ صبح کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں اس نے خود اپنے کانوں سے عورت کے رونے کی آواز سنی۔ یہ کوئی بچی نہیں تھی، وہ درد سے کرا رہی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا بہت بڑی تکلیف میں ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے سرور کو فون کیا اور کہا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارے ساتھ بہت ضروری کام ہے۔ سرور شہر آیا تو امام صاحب نے کہا کہ میاں، جو آپ کہہ رہے تھے واقعی یہ حقیقت ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ نصیر کسے اغوا کرے گا، وہ تو ایسا بالکل نہیں۔ سرور نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں، بس آپ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن تشریف لے آئیں، تھانے دار سے بات کریں، کیونکہ اس سے میری بات کا یقین نہیں۔ آپ کی
रोबदार शख्सियत है, वो आपकी बात नहीं टालेगा। वो दोनों सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे। थानेदार अपनी जगह से खड़ा हुआ। एक वक्त था जब वो भी इमाम साहब से पढ़ चुका था, दीनी तालीम हासिल कर चुका था, लिहाजा इसने अपने उस्ताद का एहतराम किया और इससे खुश आमदीद कहा। इमाम साहब ने इससे कहा कि मैं नसीर से वाकिफ़ हूँ, वैसे तो अच्छा लड़का है, लेकिन इसके घर की तलाशी लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो वो हमसे छुपा रहा है, इन मोहल्ले वालों से छुपा रहा है। थानेदार ने इससे वादा किया कि हम इसी रात इसके घर में रेड करेंगे और अगर इसकी बात सच साबित हुई तो नसीर को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और इसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तकरीबन रात 11 बजे नसीर अब्बास के घर में अचानक छापा मारा गया। घर की तलाशी ली गई, छानबीन की गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर पुराने गोदाम के अंदर दाखिल हुए तो थानेदार की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि वहाँ एक औरत रस्सियों में जकड़ी हुई थी, कैद थी। इसके चेहरे से खौफ महसूस होता था, वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। इमाम साहब ने जैसे ही इस औरत को देखा तो इसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। इसकी शक्ल कोई नहीं पहचान रहा था। मोहल्ले वाले शर्मसार थे, लेकिन ये अफशां और इसके भाई ने मोहल्ले वालों से झूठ बोला था कि इनकी माँ नसरीन बीबी घर छोड़ कर जा चुकी है। नसरीन बीबी इनकी सुतेली माँ थी। ये तो सब जानते थे, इस हकीकत से वाकिफ़ थे कि नसीर अब्बास और इसकी बहन अपनी सुतेली माँ से बहुत नफरत करते थे, लेकिन किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस हद तक गिरेंगे, अपनी माँ पर जुल्म सितम करेंगे। हालांकि इन्होंने मशहूर किया था, ये बात सबको बताई थी कि नसरीन बीबी घर छोड़कर चली गई है, हम इसको तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये झूठ था। इमाम मस्जिद ने नसीर का गिरेबान पकड़ा और इसे झंझोड़ कर कहा कि बदबख्त इंसान, तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारी सगी माँ नहीं तो कम अज़ कम तुम्हारे मरहूम बाप की बीवी थी, एक औरत थी। बेबस औरत पर ऐसा जुल्म किया, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई? जबकि तुम्हारी अपनी बच्ची बीमार है, 3 महीने हो चुके हैं, वो चल नहीं सकती, इसके पैरों पर ज़ख्म है, फिर भी तुम्हें खुदा का खौफ नहीं हुआ? नसीर और इसकी बहन को गिरफ्तार किया गया और इसकी बीवी खालदा उस वक्त अपने मैके में मौजूद थी, जबकि बच्चे नसीर के पास ही थे। बच्चे घर में अकेले थे तो इमाम मस्जिद की बीवी ने इन्हें प्यार किया और अपने साथ ले गई। पूरे मोहल्ले में खौफ व हिरास का आलम था, सब नसीर से खौफजदा थे। वो तो इसे एक शरीफ इंसान समझते थे, लेकिन इसने और इसकी बहन अफशा ने तो पूरे मोहल्ले वालों को हैरान कर दिया। एक ऐसा काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसने पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर कर दी थी कि इनकी सुतेली माँ तो घर से चली गई। लोगों को दिखाने के लिए वो मुख्तलिफ मज़ारात और फुटपाथ पर माँ को तलाश भी करते रहे, लेकिन किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर जालिम हो सकते हैं। वो कुछ अरसा जेल में रहे, लेकिन कैद के दौरान कोई भी इनके लिए न आया, किसी ने इनके साथ मुलाकात भी न की। जेल से रिहाई के बाद मोहल्ले वालों ने इनके साथ सोशल बाइकाट भी किया। इसी वजह से नसीर की करियाना शॉप पर लोगों का रस कम होने लगा, गाहक कम होने लगे। वो जानता था कि गाहक इसकी दुकान पर अब क्यों नहीं आते। गाहक कम होने की वजह से इसकी सेल कम होने लगी तो वो काफ़ी परेशान हुआ। इतनी बड़ी दुकान का क्या फ़ायदा जब गाहक ही नहीं आ रहे थे। वो घर आया और अपनी बहन अफशा से कहा कि ये सब तुम्हारे मशवरे से हुआ था, तुम्हारे ही मशवरे पर मैंने अमल किया। अब देखो हमें इस बात का कितना बड़ा नुकसान हुआ। लोगों ने हमारे साथ बातचीत करना ख़त्म कर दिया और मेरी दुकान पर गाहक भी कम आते हैं। अफशा अपने भाई से कहने लगी कि भाई, सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाना ये इंसाफ नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं। अपने दिल से पूछें, कितनी नफ़रत करते थे आप नसरीन से। जब से वो इस घर में आई है, मैं आपको देख रही थी, ज़िंदगी में आपने कभी इससे बात तक ना की, और अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाना ये इंसाफ के दायरे में नहीं आता। वो आपस में गुफ्तगू कर ही रहे थे कि इमाम मस्जिद ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी। नसीर अब्बास दरवाजे पर आया तो इमाम मस्जिद सामने खड़ा रो रहा था। इसने नसीर से कहा कि तूने ये क्या किया? तुम्हें ज़रा भी शर्म ना आई? इस पर इतना बड़ा जुल्म करते हुए मुझे भी शर्म महसूस हो रही है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें दीन की तालीम दी, लेकिन मेरे तमाम शागिर्दों में तू ही नालायक साबित हुआ और इस बात का मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा। ये कहते हुए मौलाना साहब वापस जाने लगे। वो मौलाना साहब को रोक रहा था, इस पर तमाम बातें वाज़ेह करना चाहता था, लेकिन मौलाना साहब ने इसकी कोई बात ना सुनी और जाते हुए यही कहा कि आइंदा मुझसे बात ना करना। तू मेरे पीछे बाज जमात नमाज अदा करता है, मैं तुम्हें ये तो मना नहीं कर सकता कि मेरे पीछे नमाज पढ़ना
چھوڑ دے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مسجد میں آنا، نماز پڑھنا اس نے تمہارے دل کو نرم نہ کیا اور تو ایک سخت دل انسان ثابت ہوا جس نے اپنی ماں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ کیا ہوا کہ وہ تمہاری سوتیلی ماں تھی، لیکن کم از کم وہ انسان تو تھی، ایک بوڑھی عورت تھی، اور تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی ایسا کرتے ہوئے۔ واپڈا کا ملازم سرور نسرین بی بی کو اپنے ساتھ لے گیا، وہ اسے اسپتال لے گیا۔ وہ کافی بیمار ہو چکی تھی، مسلسل بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کے جسم میں اب طاقت نہیں بچی تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی، اور سرور کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کر سکے، لیکن قدرت نے اسے اس بات کا موقع نہ دیا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اور اب ماں کی صورت میں اسے نسرین بی بی ملی تھی جس کی وہ خدمت کرنا چاہتا تھا۔ جس حال میں اس نے نسرین کو دیکھا تھا وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، پھٹے پرانے کپڑے، بدبودار گودام تھا، اس کے علاوہ وہاں کافی گرمی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 دن تک نسرین بی بی کا اسپتال میں علاج ہوتا رہا۔ جب وہ کچھ بہتر ہوئی تو اس نے سرور کا ماتھا چوما، اسے پیار کیا اور کہا کہ بیٹا، میرا کوئی سگا بیٹا نہیں تھا، ایک سوتیلا بیٹا تھا اور بیٹی، جنہوں نے میرے ساتھ عجیب و غریب سلوک کیا، حالانکہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ بیٹا، مجھے کسی لاوارث ادارے میں داخل کروا دو تو تمہارا شکریہ، یا پھر کسی مزار کے احاطے میں بٹھا دو، لنگر کھا کے گزارا ہوتا رہے گا۔ سرور نے جب یہ بات سنی تو اس نے نسرین بی بی سے کہا کہ ایک تو آپ مجھے اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں اور پھر بیٹے سے اس طرح کی بات کر رہی ہیں۔ مجھے اچھا نہ لگا، ساری زندگی میں اس بات کے لیے ترس رہا تھا کہ اپنی ماں کی خدمت کر سکوں، لیکن موقع نہ ملا۔ آپ میری ماں ہی ہیں اور میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، جتنی مشکلات آپ کی زندگی میں آنی تھیں بس وہ آ سکیں۔ انشاءاللہ اب کوئی ایسی مشکل آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، اور میں آپ کو اپنی بیوی سے ملانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تو آپ سے یہاں ہسپتال میں ملنا چاہتی تھی، آنا چاہتی تھی، لیکن پھر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سرور نسرین بی بی کو اپنے گھر لے آیا۔ سرور کی بیوی نے نسرین بی بی کا استقبال کیا۔ دونوں میاں بیوی ایک ہی مزاج کے تھے، دونوں کے دل میں غریب اور مسکین لوگوں کے لیے درد تھا، لہٰذا انہوں نے نسرین بی بی کی خوب خدمت کی۔ وہ کافی خوش ہوئی کیونکہ سرور اور اس کی بیوی کے علاوہ محلے دار بھی بہت اچھے تھے جو ان سے ملنے آئے تھے۔ نسرین بی بی کی زبان میں ایک مٹھاس سے تھی، لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ چھت پر بیٹھی تھی، سرور اور اس کی بیوی سامنے ہی اس کے چٹائی پر بیٹھے تھے۔ نسرین بی بی سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ تقریباً روزانہ میں کوئی نہ کوئی داستان سناتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا قصہ جس میں سبق ہو، لیکن آپ نے کبھی اپنی کہانی ہمیں نہیں سنائی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی پر اتنا ظلم کرے؟ نصیر اور اس کی بہن نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ نسرین بی بی نے کہا کہ بیٹا، میں تو نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات دوبارہ ہو، کیونکہ اب بھی اگر نصیر اور اس کی بہن کا ذکر ہوتا ہے تو میرا جسم لرزنے لگتا ہے۔ میں ان راتوں کو نہیں بھول سکتی جو میں نے جاگ کر گزاری تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں میں مبتلا تھی، اور مجھے تو یہی محسوس ہوتا کہ زندگی انہی رسیوں میں گزرے گی، قید کی حالت میں ہی مر جاؤں گی۔ بیٹا، یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے۔ نصیر اور افشاں کا والد شکور صاحب بہت نیک دل انسان تھے۔ یہ ایک ایسا ہنستا بستا گھر تھا، ایک خوشحال خاندان جہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ شکور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہا تھا، اپنی بیوی کا بھی بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کلثوم کو چھاتی کا کینسر تھا، تشخیص دیر سے ہوئی اور پھر یہ مرض لا علاج ہو چکا تھا۔ شکور کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے اپنی بیوی کے علاج پر لگا لیا، حتیٰ کہ کئی پلاٹس تھے، لیکن اس کے باوجود گاؤں میں اس کی کافی زمینیں تھیں جو کہ اس نے ٹھیکے پر دی ہوئی تھیں۔ کلثوم نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے واپس گاؤں لے چلو، میں یہی چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں گاؤں میں گزاروں، مجھے گاؤں یاد آتا ہے۔ لیکن شکور مجبور تھا، اپنے بچوں کی وجہ سے جن کو وہ پڑھا رہا تھا۔ وہ شہر اپنے بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں ہی آیا تھا۔ کلثوم کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، وہ خود تو گاؤں نہ جا سکی، البتہ اس کی میت گاؤں میں لائی گئی۔ گاؤں میں کوہرام آ چکا تھا، اس کے کئی ایسے رشتہ دار اور گاؤں والے کلثوم کی میت پر رو رہے تھے۔ وہ اس کی اچھائیوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ گاؤں کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس نے کلثوم کی مدد نہ کی ہو۔ وہ جب بھی اپنے کپڑے سلواتی تو ساتھ گاؤں کی بیوہ عورتوں کے لیے بھی اضافی کپڑے خرید لیتی۔ جب بھی گھر میں کچھ نیا پکتا ہے تو وہ ان کو بھی کسی طور فراموش نہیں کرتی تھی۔ آج اس کی موت پر گاؤں کی بیوہ عورت داڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔
میں اس وقت 21 برس کی تھی، انہی کے گاؤں میں رہتی تھی۔ کلثوم کو اپنی بڑی بہن سمجھتی تھی۔ میرے والد کا تو بچپن ہی سے انتقال ہو چکا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی، لیکن کلثوم کی وفات سے 6 ماہ پہلے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ ایک چھوٹے سے گھر میں تنہا تھی۔ گاؤں کا ایک بزرگ شکور کے پاس آیا اور شکور سے یہی کہا کہ شکور میاں، مجھے کلثوم کا بہت افسوس ہے، وہ بہت نیک خاتون تھی، تم بھی بہت اچھے ہو، میں تمہیں ایک نیک مشورہ دینا چاہتا ہوں، میری بات پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا اجر دے گا۔ گاؤں کی ایک لڑکی ہے جو کہ لاوارث ہے، نسرین، تم تو اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ پچھلے کچھ مہینے سے وہ گھر میں تنہا ہے۔ نوجوان لڑکی کا یوں گھر میں اکیلے رہنا مناسب نہیں، اور اللہ ہدایت دے ان کے رشتہ داروں کو جو لڑکی کو اپنے گھر میں جگہ ہی نہیں دیتے۔ میں تمہیں اس بات کا مشورہ دوں گا کہ تم نسرین سے نکاح کر لو، اس کو بھی ایک مضبوط سہارا مل جائے گا جس کی اسے ضرورت ہے، جبکہ تمہارے بچوں کو بھی ماں کی ممتا مل جائے گی۔ شکور نے اس بزرگ سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے موقع چاہیے۔ ایک ہفتے تک وہ سوچتا رہا۔ اپنے بچوں نصیر اور افشاں کے سامنے بھی اس نے اس بات کا ذکر کیا تھا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ماں بن کر اس گھر میں آئے گی۔ اس وقت بچے سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے رہے۔ وہ بچے تھے، ان کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی، لیکن کلثوم کی بہنیں اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ انہوں نے تو صاف صاف الفاظ میں شکور سے کہا بھی تھا کہ میرا بھانجا اور بانجی کوئی چھوٹے بچے نہیں، ماشاءاللہ کچھ سالوں بعد دونوں نوجوان ہو جائیں گے، آپ ہرگز اس لڑکی سے شادی نہ کریں۔ لیکن شکور نے ان کی مخالفت کے باوجود نسرین یعنی مجھ سے نکاح کیا۔ مجھے سہارا مل چکا تھا، بچوں کے قریب جانے کی کوشش کرتی تو وہ مجھ سے دور ہو جاتے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں افشاں اور نصیر کی خالہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ 2 ماہ تک بچے وہاں رہے اور جب واپس اس گھر میں آئے تو مجھ سے سخت نفرت کرنے لگے۔ ان کو سکھایا گیا تھا کہ یہ عورت تمہاری دشمن ہے، تمہارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، تمہاری ماں کی جگہ لینا چاہتی ہے۔ وہ بچے تھے، اس راستے پر انہیں لگایا گیا، اسی راستے پر چل پڑے۔ میں ان سے پیار کرنا چاہتی تھی، ان کا خیال رکھتی، لیکن وہ مجھ سے دور ہو جاتے۔ شکور کی غیر موجودگی میں نصیر کی خالہ بھی اس گھر میں آتی، مجھے لان تان کرتی، اپنی نفرت کا اظہار کرتی اور مجھ سے یہی کہتی کہ تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں تو ایک مکار عورت ہے، تو نے شکور بھائی سے کیوں شادی کی تاکہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ شکور کی گاؤں میں کتنی زمینیں ہیں تو اس بات سے خوب واقف ہے، اس لیے تو اس گھر میں آئی ہے۔ باخدا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ پہلی بار مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ نصیر کی خالہ کی نفرت کرنے کی آخر وجہ کیا ہے۔ میں تو ان باتوں سے بے نیاز تھی کہ کس کی کتنی جائیداد ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا، مگر افسوس کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی، انہیں اسی بات کا خدشہ تھا۔ شکور جانتا تھا کہ اس کے بچے میرے ساتھ کیسا رویہ اپناتے ہیں۔ کئی بار اس نے اپنے بچوں پر، خصوصاً اس نے نصیر پر سختی کی تھی، لیکن میں نے اسے منع کیا تھا کہ یہ بچے ہیں، میری وجہ سے آپ ان بچوں کو کوئی سزا نہ دینا، ان پر سختی کریں، وقت کے ساتھ ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ مگر افسوس ایسا کچھ نہ ہوا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ سب بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ شکور کی زندگی میں تو وہ اتنی جرت نہ کر سکے، لیکن اس کی وفات کے بعد مجھ پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ خدا ہدایت دے افشاں کو، اسی نے اپنے بھائی کو اکسایا۔ یہ وہ لڑکی ہے جو مجھ سے حد سے زیادہ نفرت کرتی تھی، کیونکہ نصیر کو میں اچھی طرح جانتی تھی، وہ اتنا بغض رکھنے والا لڑکا نہیں تھا۔ کبھی کبھی میرے ساتھ بیٹھتا، مجھ سے باتیں کرتا تو اس کی بہن فوراً اسے مجھ سے الگ کر دیتی۔ مجھے قید کرنے کا مشورہ بھی افشاں کا ہی تھا، جس نے اپنے بھائی کو اسی بات کا مشورہ دیا تھا، اور افشاں کی خالہ اس سے بہت خوش تھی۔ میرے سامنے روٹی پھینک کر چلے جاتے کہ کمرے میں قید ہو کر رہ گئی، اللہ بھلا کرے تمہارا، میٹر ریڈنگ کرنے آیا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری مدد کرنے کے لیے ہی وہاں بھیجا اور میں اس قید سے آزاد ہوئی۔ سرور نے جب یہ سنا تو حیران ہوا۔ اس نے نسرین سے کہا کہ ماں جی، بس آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ عورت اپنے انجام کو ضرور پہنچے گی جس نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اور سرور کی یہ پیشین گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ نصیر کی بیوی بھی اسی عورت کی وجہ سے اپنے گھر نہیں آ رہی تھی، اپنے بچوں سے دور رہتی، جبکہ گھر واپس آنے کی اس کی یہی شرط تھی کہ تم اپنی بہن کی شادی کرو، یہ اس گھر سے چلی جائے تب ہی میں واپس آؤں گی۔ نصیر نے جلدی میں اپنی بہن کے لیے ایک رشتہ تلاش کیا اور افشاں کی شادی ہوئی، لیکن اس جلدی میں یہ نقصان ہوا کہ وہ اس لڑکے کے بارے میں تحقیق نہ کر سکے۔ اس کا نام مراد تھا، جوا کھیلنے کا عادی تھا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اس نے افشاں سے کہا کہ
اپنے بھائی سے اپنے حصے کی زمین کا مطالبہ کرو، لیکن افشاں نے صاف صاف انکار کیا۔ اسے اس بات پر غصہ آتا تو وہ افشاں پر تشدد کرتا۔ وہ مراد کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی، تقریباً روز اس پر باتیں کرتا اور اسے طنزیہ انداز میں یہی کہتا کہ تمہارا بھائی پوری جائیداد پر سانپ بن کر بیٹھا ہے اور تم ہو کہ اپنے بھائی سے جائیداد کا مطالبہ نہیں کرتی۔ وہ افشاں پر اس کے بچوں کے سامنے ہی تشدد کرتا اور یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ ایک ایسی بہن جو کسی صورت اپنے بھائی سے جائیداد کا مطالبہ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کا ارادہ تھا، لیکن مراد کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک دن وہ اپنے بھائی کے پاس گئی اور اسے یہی کہا کہ بھائی، میں مجبور ہو چکی ہوں، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے شخص کے ساتھ میری شادی ہوگی۔ جلدی میں آپ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس کا خمیازہ اب میں بھگت رہی ہوں اور میرے بچے۔ نصیر کافی پریشان تھا۔ اس نے بہن سے معذرت کی اور کہا کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے بہن، مجھے معاف کر دینا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں جائیداد میں تمہارا حصہ دیتا ہوں۔ جس پر افشاں نے کہا نہیں، ایسا ممکن نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ آوارہ شخص ہے، جوئے میں سارے پیسے لگا دے گا۔ اب تو وہ جوئے میں سب کچھ ہار چکا ہے، کنگال ہو چکا ہے، اس لیے اس کی نظر میری جائیداد پر ہے۔ بھائی کے گھر سے وہ واپس جب گئی تو وہ پہلے سے ہی تیار کھڑا تھا۔ افشاں سے کہنے لگا سناؤ پھر، بھائی سے بات کی؟ وہ تمہارے حصے کی جائیداد تمہارے حوالے کرتا ہے یا نہیں؟ افشاں نہیں، مراد سے کہا کہ میں آپ سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ میں ایسا مطالبہ بھائی سے ہرگز نہیں کروں گی۔ تو اس نے افشاں پر بہت تشدد کیا، اس کے سر سے خون بہنے لگا اور اب افشاں کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے آدھی رات کو سوتے ہوئے اپنے شوہر کے سر پر وار کیا جبکہ وہ گہری نیند میں تھا۔ لوگ جمع ہوئے تو اس نے یہی کہا کہ رات کو کوئی شخص ہمارے گھر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا راڈ تھا، اس نے مجھے بھی زخمی کیا، ساتھ ہی میرے شوہر کو بھی جان سے مار ڈالا۔ پتہ نہیں کون تھا جو ہمارے گھر کو ویران کر کے چلا گیا۔ لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا کیونکہ اس کا اپنا سر بھی زخمی تھا، جو کہ مراد نے ہی کیا تھا، لیکن اس نے ایک فیک کہانی بنا کر لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کر دیا۔ یہ راز صرف وہی جانتی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کی جان لے لی، اس کے علاوہ کوئی شخص اس حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ نسرین کی زندگی عذاب میں ڈالنے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو جان سے مارا، پھر اپنے بچوں کو بھی اس کے حق سے محروم کیا۔ جب اس کے بچے جوان ہوئے تو بڑے بیٹے ارسلان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں دبئی جانا چاہتا ہوں، پچھلے 2 سال سے یہاں بے روزگار ہوں، آپ ماموں سے بات کریں، جائیداد میں اپنے حصے کا مطالبہ کریں، مجھے ایک اچھا روزگار مل جائے گا۔ لیکن ادھر بھی افشاں نے اپنے بیٹے کا ساتھ نہ دیا اور اسے یہی کہا کہ تو اپنے باپ پر ہی گیا ہے، تیرا باپ بھی ایسا ہی تھا، نہ جانے کیوں ہمارے خاندان کی زمینوں پر اس کی نظر تھی اور تمہاری نظر بھی اسی جائیداد اسی زمین پر ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا کہ ابا جوئے کے عادی تھے، لیکن میں کچھ ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ کو سب پیسے لوٹا دوں گا، جتنا خرچہ وہاں جانے کے لیے ہوگا میں واپس کر دوں گا۔ لیکن افشاں نے اپنے بیٹے کی بات پر عمل نہ کیا۔ بیٹے اس سے بیزار ہو چکے تھے، بے روزگار ہونے کی وجہ سے وہ ماں سے بد دل ہو چکے تھے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، بوڑھی افشاں اب اپنے بیٹوں پر بوجھ بن چکی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس بوڑھیا سے جان چھڑاتے ہیں، نہ یہ مرتی ہے نہ ہی اس کے علاج کے پیسے ہمارے پاس ہیں۔ انہوں نے ایک ٹرک ڈرائیور سے بات کی، اسے پیسے دیے اور کہا کہ کراچی جاتے ہوئے راستے میں کسی جنگل بیابان میں اسے چھوڑ دینا۔ ٹرک ڈرائیور نے افشاں کو جانوروں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ سفر اس کی زندگی کا اذیت ناک سفر تھا۔ اب ایک ایک کر کے وہ ساری زیادتیاں، وہ ناانصافیاں، ظلم و ستم یاد آ رہے تھے جو اس نے نسرین پر کیے تھے۔ جس طرح اس نے نسرین کی زندگی کو عذاب بنایا تھا۔ تقریباً 200 کلومیٹر کے بعد ڈرائیور نے اپنے جانور چیک کیے تو اس نے دیکھا کہ افشاں پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس نے جلدی سے افشاں کو پانی پلایا تو افشاں نے کہا کہ آپ کا شکریہ، ایک احسان مجھ پر اور بھی کر دو، مجھے کسی ویران جنگل میں نہ چھوڑو بلکہ کراچی میں کسی سڑک کے کنارے یا پھر مزار قائد کے احاطے کے باہر ہی مجھے چھوڑ دینا۔ ٹرک ڈرائیور کا دل اچانک افشاں کے لیے نرم ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کراچی جاتے ہی میں تمہیں وہاں اتار دوں گا، لیکن اس سے زیادہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ افشاں نے اسے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی تم سے بس اتنی ہی فیور چاہیے، جب میری سگی اولاد نے ہی مجھ سے وفا نہ کی تو پھر تم سے کیا گیلا اور شکوہ کروں۔ کراچی جاتے ہی اس نے افشاں کو مزار قائد کے باہر چھوڑ دیا۔ وہ گیٹ کے سامنے بیٹھ گئی، آتے جاتے مسافروں سے بھیک مانگ کر گزارا کرتی رہی، لیکن پھر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے شہر کے حالات
کچھ خراب ہوئے تو اسے وہاں سے اٹھا دیا گیا، کبھی سڑک کے کنارے تو کبھی گلیوں میں، کبھی کسی مزار پر جا کر وہ گزارا کرتی رہی، لیکن اتنے بڑے شہر میں اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ آج اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے نسرین پر ظلم کیا تھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد وہ فٹ پاتھ پر مردہ حالت میں پائی گئی اور اگلے ہی دن لاوارث سمجھتے ہوئے اسے کراچی کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، جس کی واضح مثال نسرین اور افساں بی بی کا واقعہ ہے۔